السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا 5th لیکچر ہے. ٹھیک ہے، پریویس لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنے چیپٹر نمبر 1 بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم. ٹھیک ہے، یہ والے چیپٹر باب اول ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے تعلیمی جو ایجوکیشنل ہسٹری ہے دنیا کی اور مسلمانوں کی وہ ساری پڑھی. اور اب اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک اس میں سٹارٹ ہوا وہ مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات تھیں. 4 مسلم مفکرین آپ کے سلیبس میں انکلوڈڈ ہیں، جس میں سے ایک ہم پہلے مفکر امام غزالی کا ٹاپک کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب جو ہمارا دوسرا ٹاپک، اس ٹاپک کے دوسرے مفکر مسلم مفکر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. ان کا نام ابن خلدون ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 4 پڑھنے ہیں آپ نے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب جو اس کے بعد جن مفکر کا آپ نے پڑھنا ہے وہ ابن خلدون ہے. اچھا جی، ابن خلدون کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا. ٹھیک ہے، ابن خلدون کا جو نام ہے ریئل نیم ان کا ولی الدین عبد الرحمن تھا. تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، بعد میں تیونس کے علماء سے استفادہ کیا اور علم و ادب میں اپنا ایک مقام بنایا. ابن خلدون کا جو اصل نام تھا وہ ولی الدین عبد الرحمن تھا. تعلیم کا آغاز، تعلیم حاصل کرنے کا آغاز انہوں نے حفظ قرآن سے کیا، یعنی قرآن پاک کو جو ہے وہ حفظ کیا. اور اس ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنی جو حاصل کی وہ اپنے والد سے حاصل کی، اور اس کے بعد تیونس کے علماء، تیونس میں جو علماء تھے ان سے جا کے تعلیمی جو ہے وہ اپنی رہنمائی حاصل کی اور استفادہ کیا، اور علم و ادب میں اپنا ایک مقام بنایا. یعنی ایک بہت ہی ماہر تعلیم کے طور پر جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے. یہ وہ مضامین تھے جس میں ان کو زیادہ انٹرسٹ تھا. ابن خلدون کو روزگار کے لیے تیونس کے امرا کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے کام شروع کیا. جو اپنے گزر بسر کے لیے یا اپنے معاشی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے جو پہلی ملازمت جو انہوں نے کی وہ تیونس کے امرا کے دربار میں، تیونس کا جو دربار تھا، وہاں کے جو امیر لوگ تھے ان کے دربار میں جو ہے وہ کاتب یعنی کتابت کرنا، لکھنے کے کام سے جو ہے وہ اپنا آغاز کیا. مختلف اوقات میں وزارت کے عہدے پر بھی فائز رہے. جامعہ الزہرہ میں فقہ پڑھاتے رہے. جامعہ الزہرہ جو یونیورسٹی جو ایک جامعہ کے طور پہ مسلمانوں کی ایک 3 جامعات آپ نے کی مثالیں پڑھی تھیں، اس میں سے ایک ہے. وہاں جو ہے یہ فقہ کا مضمون جو ہے وہ پڑھاتے رہے. قاضی القضاء بھی رہے. ٹھیک ہے، قاضی القضاء کا مطلب ہے قاضیوں کا قاضی، تمام یعنی ایک ہیڈ شپ جو ہے قاضیوں کی، وہ بھی انہوں نے اس کا بھی فریضہ سر انجام دیا. ان کی اصل وجہ شہرت ان کی تصنیف مقدمہ ابن خلدون ہے. جو ان کی تصنیف، اس چیز کو انڈر لائن کر لیں، اور یہ آپ کا جو ہے آبجیکٹو ہے کہ ان کی مشہور ترین کتاب، تصنیف یعنی وہ کتب جو انہوں نے لکھی، ان میں سے مشہور ترین جو ہے وہ ان کی کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ان کا ایک شارٹ ابن خلدون کا انٹروڈکشن. ان کا نام، ان کی ابتدائی تعلیم، ابتدائی جو ہے وہ نوکری، اور کون کون سے عہدے پر فائز رہے، اور ان کی کن کن مضامین میں دلچسپی تھی، اور اینڈ میں انہوں نے جو ہے وہ کون سی ان کی مشہور ترین کتاب جو ہے وہ ہے، یہ سب آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیا. اچھا جی، اب ابن خلدون کے تعلیمی تصورات، یعنی ان کے جو ایجوکیشنل کانسیپٹس ہیں، یا کن تصورات کو، کس کانسیپٹ کو بنیاد بنا کر تعلیم دینی چاہیے یا تعلیمی جو نصاب ہے اس کو ترتیب دینا چاہیے، وہ سب ابن خلدون کے نزدیک کیا تھے. امام غزالی کے بھی آپ نے تعلیمی تصورات، تعلیمی مقاصد پڑھے. اب اسی طرح سے ہر جتنے بھی مفکر ہم نے 4 پڑھنے ہیں ان سب کے اسی طرح سے پڑھے جائیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ آپ ڈیلی جو ہے، ڈیلی بیسس پہ جیسے جیسے لیکچر ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرتے جائیں، ورنہ یہ مکس اپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں. ٹھیک ہے، تعلیمی تصورات. آپ کی کتاب مقدمہ ابن خلدون اپنی مثال آپ ہے. اس میں تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، عربی، علم و تہذیب پر بحث شامل ہے. یہ کتاب بہت سارے
جو سبجیکٹس ہیں یا علوم ہیں ان میں بحث کی گئی ہے، یعنی بہت ساری اس پہ جرا کر کے جو ہے اس کو باتوں کو یا تھیوریز کو پروو کیا گیا ہے۔ المقدمہ جو آپ کی اس کتاب کے ساتھ مقدمے کے طور پر شامل تھا، اب اسے ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ المقدمہ جو آپ کی جو پہلے اس کتاب کے ساتھ منسلک تھی، مقدمہ ابن خلدون کے ساتھ، اس کتاب کو المقدمہ کے نام سے جو ہے وہ الگ کر کے ایک الگ تصنیف یا ایک الگ کتاب کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ تعلیم و تعلم اس مقدمے کا ایک موضوع ہے۔ تعلیم و تعلم یعنی تعلیم آپ کی ایجوکیشن اور تعلم آپ کی لرننگ، آموزش، ٹھیک ہے۔ یہ اس کتاب کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپکس میں شامل ہیں۔ اس موضوع پر ابن خلدون نے مختلف مقامات پر ماہرانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ان میں سے چند پہلوؤں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تعلیم و تعلم کا جو ان کا ٹاپک ہے اس مقدمہ تصنیف المقدمہ کا، اس میں بہت زیادہ انہوں نے سائنٹیفک طور پہ اور بڑی ایکسپرٹی کے ساتھ اپنے خیالات کا یا اپنی تعلیمی تصورات کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے، اور ان کو سم اپ کر کے جو ہے یا ان کا شارٹ کر کے اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے اس بک میں شامل کیا گیا ہے اس چیپٹر میں۔ ابن خلدون نے تعلیمی نظریات میں جس خصوصی بات کا اضافہ کیا وہ انسانی فطرت کے سیکھنے کا تقاضا تھا۔ انہوں نے جو ان کی ایجوکیشنل تھیوری کہہ لیں یا تعلیمی جو ہے وہ جو نظریہ پیش کیا تعلیم کا اپنا، تعلیم کے بارے میں اپنا، وہ یہ تھا کہ انسان سیکھنا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ فطرت وہ آپ یہ کہہ لیں بنیادی نیڈز ہیں انسان کی، جو اس سے جس کے بغیر وہ جن کو ترک کر کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے بھوک پیاس ہماری فطری ضرورت ہے، ایک شیلٹر کا یا کسی پناہ گاہ کا ہونا ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے فطری ضرورت ہے، ارد گرد ایک انسانی اور ایک سیکیور ماحول ہونا جس میں وہ زندگی گزار سکے بلا خوف و خطر، وہ ایک فطری ضرورت ہے، اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے جن 3 بیسک فطری ضروریات اگر ہم انسان کے لیے کاؤنٹ کریں تو وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے چوتھی ضرورت جو انہوں نے انسان کے اس میں جو فطری طور پر انسان کے تقاضا ہے فطرت کا، اس کو سیکھنے کا عمل قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی سیکھنا، علم حاصل کرنا، چیزوں کو سمجھنا، ان کے سکلز کو سیکھنا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ ابن خلدون نے کہا کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چیز سیکھنے کی صلاحیت یا کوشش یا جستجو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں شامل کر دی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ سیکھنا اس کا فطری اور جبلی تقاضا ہے، یہ اس کے ایک نیچرل نیڈ ہے۔ اس سے پیشتر کسی ماہر تعلیم نے انسانی فطرت کے بارے میں ایسی بات نہیں کی تھی۔ یہ فرسٹ جو ہیں اسکالر تھے، مسلم اسکالر، جنہوں نے لرننگ کو، سیکھنے کو جو ہے وہ انسان کی فطرت میں کا ایک اہم جزو قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی ضرورت کا ایک تقاضا ہے، اسی طرح حصول تعلیم بھی فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روٹی، کپڑا، مکان، خوراک، لباس اور رہائش، یہ 3 انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، فطری ضروریات ہیں، ان کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح سے چوتھی چیز انہوں نے شامل کی وہ اپنے تعلیمی تصورات میں یا اپنے نظریہ تعلیم میں ابن خلدون نے، وہ تھی فطرت، انسان کی سیکھنے کی فطرت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حصول تعلیم بھی فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت ہی تعلیم کی بنیاد ہے۔ سیکھنا انسانی سرشت ہے اور انسان کو اپنی سرشت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں، اس کی نیچر میں، اس کے خمیر میں یہ چیز ڈال دی کہ اس نے علوم اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھنے ہیں، اس نے ہر چیز جو ہے وہ سیکھ کے اس پہ عمل درآمد کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو چیز اس کو آتی ہے اس پہ اس کی وہ پریکٹس کرتا ہے، اور جو کچھ اس کو نہیں آتا وہ اپنے ارد گرد کے مشاہدے سے سیکھ کے اب اس کو اپنی زندگی میں ان اعمال و افعال کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ کے اس نظریے کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ مغرب کے جدید نظریات میں جن میں تعلیم کو فرد کا حق قرار دیا گیا ہے، اس کے سامنے بہت ہینچ ہیں۔
علامہ ابن خلدون یا علامہ سے مراد ابن خلدون ہیں، ان کے اس نظریے کی جتنی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ نظریہ انہوں نے انسانی نفسیات یا انسانی سرشت یا فطرت کو بیس بنا کر پیش کیا کہ اس تعلیم کسی کو جو ہے حاصل کرنے سے یا سیکھنے سے کسی انسان کو ہم روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اس کا فطری تقاضا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جب اس کو تخلیق کیا تبھی ڈال دی تھی۔ ابن خلدون حصول تعلیم کے لیے غور و فکر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے وہ غور و فکر، سوچ و تدبر اور اپنے ارد گرد کے مشاہدے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہی بات ایک مسلم مفکر کے طور پہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے علم کو یا پیغمبروں کی تعلیمات کو جو ہے وہ بیسک جو ذریعہ تعلیم ہے اس کو گردانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حقیقی علم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے حاصل ہوا، اور اس کے بعد جو ہم نے دنیاوی علوم کے مختلف علوم میں جو ہے وہ انسان نے ترقی کی، وہ اسی حقیقی علم کے اوپر غور و فکر اور تدبر کر کے ان کو مزید علوم کو جو ہے وہ دریافت کیا۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے ان کے مقاصد تعلیم، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی ہم نے امام غزالی کے مقاصد تعلیم بھی ہم نے پڑھے تھے، اب ان کے ابن خلدون کے بتائے ہوئے مقاصد تعلیم، ٹھیک ہے۔ اصل نام کیا تھا، کہاں کون سی ابتدائی تعلیم کون سی حاصل کی، کس سے حاصل کی، اور اس کے علاوہ کون کون سے اس میں جو علوم ہیں ان میں دلچسپی رکھتے تھے، اس کے علاوہ کہاں کہاں روزگار کے کس کس اس میں حیثیت سے کام کیا، مشہور ترین تصنیف کون سی ہے، جو نظریہ تعلیم ان کے مطابق جو پیش کیا وہ سیکھنا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے مقاصد تعلیم جو انہوں نے اپنے بیان کیے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون کے عمرانی تصورات مقاصد تعلیم کے تعین میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کیا مقصد ہے تعلیم کا؟ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت۔ یہ ابن خلدون کا بڑا ہی نادر اور جدید تصور ہے کہ تعلیم انسان کی ایک ایسی ہی طبعی ضرورت ہے جیسے حفاظت نفس، خوراک، لباس وغیرہ۔ تعلیم انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے، تعلیم انسان کی ایک فزیولوجیکل نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح سے اس کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو موسم کے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مخصوص قسم کے لباس کی ضرورت ہے موسم کے مطابق، اپنے آپ کو اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور نمبر 3 پہ اس کو کسی نہ کسی پناہ گاہ کی یا ایک شیلٹر کی ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اسی طرح سے اور اپنی حفاظت نفس، اپنی ذات کی حفاظت کے لیے وہ تمام تر یہ اقدامات کرتا ہے۔ اسی طرح سے تعلیم جو ہے وہ بھی انسان کی فزیولوجیکل نیڈ ہے، اپنے ذات کی بقا کے لیے تعلیم حاصل کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے جو امام غزالی کے ٹاپک میں پڑھا تھا وہ تھا معرفت الہی کا حصول، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول۔ ابن خلدون کے نزدیک امام غزالی کی طرح علم کا مقصد معرفت الہی یا علم حقیقت کا حصول ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وہ حواس خمسہ کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ سطحی علم کی بنیاد ہیں اور علم معرفت کے حصول کے لیے ناکافی ہیں۔ حواس خمسہ کون سی ہیں؟ جو ہماری 5 سینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس اور چھونے کی حس، یہ ہو گئی خمسہ مینز 5۔ یہ حواس خمسہ جو ہیں ان کو بھی تعلیم کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یعنی اس کے ظاہر ان 5 حصوں کی مدد سے، حواس کی مدد سے ہم ارد گرد کے ماحول پہ غور و فکر کر کے اس انفارمیشن کو اپنے مائنڈ تک بھیجتے ہیں، اور اس میں مائنڈ میں پروسیس ہو کے وہ انفارمیشن ہمیں اینڈ میں کوئی کنکلوژن رزلٹ دیتی ہے۔ لیکن جو وہ کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ سے حاصل کردہ علم ہے وہ سطحی علم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف چیزوں کو ظاہری طور پہ سوچ سمجھ اور پرکھ سکتا ہے،
جو حقیقی علم ہے علم معرفت کے حصول کے لیے اور یہ معروف علم حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے. جو حقیقی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو غیب کی طرف سے پیغمبروں کی مدد سے جو ہے وہ انسان تک پہنچایا گیا. حقیقی علم کی بنیاد جو ہے وہ اسی کو گرداننا چاہیے جو وحی کی صورت میں قرآن شریف کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک آیا. تعلیم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرایا جائے. اسلامی عقائد جو ہمارے دین کے بنیادی عقائد ہیں، بچوں کو ان فرائض سے جو ہے وہ آگاہی حاصل و معرفت کے حصول کے لیے ایمان اور عقیدے کی پختگی بنیادی شرط ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے کس نے تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور کیوں تخلیق کیا، جب تک یہ تمام تر سوالات کے واضح جوابات مسلمان بچوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہوں گے، تب تک ان کو معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی شرط ہے. اس کے لیے ایک اور حص کی ضرورت ہے، لیکن یہ حص قدرت نے ہر ایک کو نہیں دی. چند افراد ہی اس سے فیضیاب ہوئے ہیں جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک اور حص کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دی، لیکن یہ صرف پیغمبروں کو ہی دی. یعنی اپنے علم کی جو اللہ تعالیٰ علم وحی کی صورت میں اتارتا تھا وہ پیغمبروں کے پاس ہی آتا تھا. ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ان احکامات پر ایمان لائے جو پیغمبر نے ہم تک پہنچائے ہیں. ان احکامات پر ایمان لانا علم معرفت کی پہلی سیڑھی ہے. جب تک ہم اپنے اس حقیقی علم پر ایمان نہیں لاتے کہ جو ہمارے پیغمبران دین نے ہمیں جو راستہ دکھایا یا جو باتیں اللہ تعالیٰ کی ہم تک پہنچائی وہ برحق ہیں اور وہ واقعی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا پیغام ہے، تب تک ہم علم معرفت کی پہلی سیڑھی یعنی اپنی علم حاصل کرنے کی منزل کی پہلی سیڑھی پر نہیں پہنچ سکتے. ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کا سب سے بڑا مقصد حقیقت اور معرفت کا حصول ہے اور اس کے لیے ایمان کی پختگی شرط ہے. جب تک انسان ایک مسلمان اپنے ایمان پر پکا نہیں ہوگا کہ اس دنیا کو تخلیق کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تمام تر علوم کی جو سرچشمہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے ہمیں اپنے تمام تر علم سے نوازا، اور جس چیز پہ سے وہ جس راز پہ سے پردہ اٹھانا چاہے اس پہ سے انسانوں کی عقل سمجھ دے کے اس پہ سے ہٹا سکتا ہے، اور جس پہ سے نہ ہٹانا چاہے انسانی عقل اس راز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. یہ سب وہ تمام بنیادی باتیں ہیں جو کہ مزید دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے بیسک ایک مسلم طالب علم کے دماغ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آ گیا نمبر 3 پہ تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشوونما. ٹھیک ہے، ابن خلدون کے زمانے میں علوم رٹوائے جاتے تھے اور اس کو علمی کمال سمجھا جاتا تھا. یعنی رٹوانے کا مقصد کیا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے حفظ کرا دیے جاتے تھے، ذہن نشین کرا دیے جاتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، عملی زندگی میں ان کو کس طرح سے ان کی یوٹیلائزیشن ہے، ان کی ضرورت کہاں کہاں پیش آئے گی اور کس مقام پہ وہ علم جو سیکھا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے انسان اپنی اس وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس قسم کی ان باتوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بس علم جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کو سمجھائے یا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھائے رٹوا دیا جاتا تھا. ابن خلدون نے اس کی سخت مخالفت کی. ابن خلدون انسان کے غور و فکر کی صلاحیت پر کے بہت معترف تھے. ابن خلدون نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی جس کی وجہ سے وہ باقی تمام مخلوق پہ اس کو شرف حاصل ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت اجاگر کی. آپ نے تدریس کے سلسلے میں بحث و مناظرے کی طرف اس لیے حوصلہ افزائی کی کہ اس طرح انسانی سوچ پر نئی راہیں کھلتی ہیں اور وہ تقلید و جمود کا شکار نہیں ہوتا. بحث و مناظرہ یعنی ڈسکشن سیشن، جب کوئی بھی علمی مسئلہ یا کوئی نظریہ کی بات ہو رہی ہو تو اس پہ آنکھیں بند کر کے اس کی اندھی تقلید نہ کی جائے، بلکہ اس جگہ موجود جتنے بھی علماء ہیں یا طالب علم ہیں وہ اپنی عقل و سمجھ اور نظریات کے مطابق اس میں مزید اپنی غور و فکر کو شامل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تقلید یعنی مسلسل جو ہے وہ کسی چیز کو فالو کرنا اور جمود کنسسٹنسی، ایک جمود کا شکار ایک جگہ تھم کے یا رک کے نہیں رہ جاتی انسانی سوچ. اس کی بجائے اس کی تخلیق اور اجتہادی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور یہی تعلیم کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، بحث و مناظرے سے
کیا ہوتا ہے کہ کریٹیو سکلز انسان کی اور جو ڈسکور کرنے کی صلاحیت ہے وہ مزید پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 4 پہ مقصد تعلیم کیا تھا ابن خلدون کے مطابق؟ اعلیٰ انسانی اقدار کی نشوونما۔ ابن خلدون نے انسان کو بہت معزز قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی عزت نفس کے منافی ہو۔ عزت نفس سیلف رسپیکٹ یعنی انسان کی اپنی ذات کے لیے جو عزت ہے اس کے ذہن میں، اس کے کردار میں، وہ اولین ترجیح ہے ابن خلدون کے مطابق۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی جو ہے وہ سچویشن یا ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کے جو اس کی عزت نفس کو مجروح کرے یا اس کے برخلاف ہو، کیونکہ اس سے شرف انسانی گر جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کی جو سیلف رسپیکٹ اگر اس کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جائے یا وہ اگر کسی بھی انتشار کا شکار ہو تو شرف انسانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان میں اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی خوش اخلاقی سے جو ہے وہ بد اخلاقی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سزا کے بھی اسی لیے خلاف ہیں کہ سزا کے خوف سے بچے اخلاق رذیلہ اختیار کرتے ہیں، ہیلہ سازی اور جھوٹ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب ایک بچے کو سزا دی جاتی ہے تو وہ سچ بول کے سزا حاصل کرنے کی بجائے وہ جھوٹ بول کے وقتی طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں مختلف قسم کی اخلاقی جو ہے وہ کمی اور اس کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف ہیلہ سازی اور جھوٹ بولنے کا۔ وہ تعلیم کے ذریعے انسانوں میں خود اعتمادی، غیرت، شجاعت وغیرہ جیسے اعلیٰ اقدار کی نشوونما چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ صرف انسان کی تعلیم اس کی کریٹیو سکلز کو، اس کی ڈسکورنگ سکلز کو جو ہے وہ پروان چڑھا ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ایک انسان اپنے پریکٹیکل لائف میں یا اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے تو وہ ایک بھرپور صحت مندانہ شخصیت کا مالک ہو، ذہنی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تمام تر ایسے اچھے اخلاق موجود ہوں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے۔ نمبر 5 پہ غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما۔ ابن خلدون طلبہ میں غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علم کی نشوونما بھی اسی صلاحیت کی نشوونما سے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں، اس کی سرشت میں ڈال دیا۔ سوچ بچار کرنا، تدبر کرنا، چیزوں کا مشاہدہ کرنا، یہ اس کی ایک صلاحیت ہے انسان کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس صلاحیت کی نشوونما کیسے کی جائے گی کہ طالب علموں کو اس طرح کے تعلیمی ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ ان کی صلاحیت کی نشوونما مزید ڈیولپ ہو۔ یہ نہیں کہ اگر ان میں یہ چیز موجود ہے غور و فکر کی تو اس کو دبا دیا جائے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کسی لیسن کے دوران مختلف اس کے اسپیکٹس کے مطابق جو ہے وہ ٹیچر سے کوسچن پہ کوسچن کرتا جا رہا ہے تو ٹیچر اس کو مس بیہیو کرنے میں کے زمرے میں لا کے جو ہے وہ اس کو سنب کر دے یا اس کے کوسچنز کا آنسر نہ دے یا اس کو الٹا جو اس کو سزا دے دی جائے کہ آپ بیچ میں لیسن یا لیکچر جو ہے وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں، ایسا کرنے سے یہ غور و فکر کی صلاحیتیں اس بچے کی وہیں دب کے رہ جائیں گی۔ اس کے برعکس ان کی نشوونما پر ابن خلدون نے زور دیا۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سوچتا ہے۔ انسان نے اپنی قوت فکر کو کام میں لا کر عمرانی زندگی کا آغاز کیا اور یہی قوت فکر اسے حیوانوں سے بلند مرتبہ دلاتی ہے اور اسی قوت کی بدولت انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے اس نے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کیا، اس ماحول میں جو چیزیں اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی تھیں یا جن 3-4 چیزوں کو ملا کے وہ اپنے لیے کارآمد چیز بنا سکتا تھا کسی بھی قسم کے کام کے لیے، چاہے وہ اس کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ہو، چاہے وہ اس کے لباس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ اس کی رہائش کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہو، انسان نے وہ کیا اور عمرانی زندگی کا آغاز کیا۔ اور یہی جو غور و فکر کی قوت یا صلاحیت تھی اسے حیوانوں سے بلند تر کرتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ایسی سکلز یا ایسا ذہن رکھتا ہے کہ وہ انسانوں سے کہیں زیادہ بلند تر ذہنی سطح پر جو ہے اپنے فطری تقاضے پورے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی قوت کی بدولت انسانی معاشرہ
ترقی کرتا ہے. اسی وجہ سے جب انسان اپنے ارد گرد پہ غور و فکر کر کے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے, انہیں بنیادوں پہ جو ہے وہ انسانی معاشرہ بھی ترقی کرے گا. علم کا اصل مقصد ان کے نزدیک معرفت الہی یا علم حقیقی کا اصول ہے جو غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں. وہ ایمان کی پختگی کو بھی اسی لیے لازم ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو ایکسپلین کر دی. ابن خلدون کے جو دوسرے مقاصد تعلیم ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: علمی ملکہ پیدا کرنا, یعنی اپنی کسی ایک علم پر جو ہے وہ ایکسپرٹی حاصل کرنا, اس میں بہترین طریقے سے اس علم کو سیکھنا, دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے لائق بنانا, دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کو بھی اہمیت دینا اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونا, نہ کہ صرف دینی علم حاصل کرنے کے اس میں لگ کے دنیاوی علم کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا جائے یا اس کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا جائے. ان دونوں کو بیلنس کر کے دین و دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کی جائے. نمبر 3 پہ عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا, جو عمرانی زندگی کے تقاضے ہیں ہمارے ان کو پورا کرنے کے قابل بنانا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کمپلیٹ ٹاپک جو ہے وہ آج کا لیکچر یہیں تک ہے. اس کو اچھی طرح سے یاد کریں, سمجھیں, اور جو میں نے آبجیکٹیو بتائے ہیں کہ ان کی مشہور ترین تصنیف کون سی ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم پھر اگلا آپ نے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے, پیج نمبر 9 نصاب تعلیم پڑھیں گے. اگلے لیکچر میں ہم تدریسی طریقے, تدریجی اصول, بحث و مناظرے کا طریقہ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کی ریڈنگ کر کے رکھیے گا. اوکے جی.